الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان عقد بالقلب والنطق باللسان وعمل بالأركان وقال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات پر محمد وآل محمد یا اللہ محمد وآل. سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کی خدمت میں ماہ محرم کی مناسبت سے اور بالاخص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تسلیت عرض کرتا ہوں. کچھ اپنی معروضات کو عرض کرنے سے پہلے کچھ گزارشات کہ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیا حسینی کردار کو اپنانے کا. دعا کرتے ہیں کہ یہ ماہ محرم اگر ہماری زندگی میں آخری ماہ محرم ہے تو ہمیں لباس کے ساتھ ساتھ کردار کو بھی بدلنے کی خدا توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے ساتھ عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی ہماری عزاداری، یہی ہمارا پرسہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں ان کے جو بھی راز سے حائل ہیں ان کو برطرف کرنے میں ہماری یہ مدد فرمائے. عزیزان، سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور ایک فرمان امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یقیناً آپ نے اپنی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر کے ثواب کثیر حاصل کیا. عزیزان، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام دنیا کی سب سے پرامن، دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے. اب اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کو کس چیز کی احتیاج ہے، سب سے پہلے تھوڑا سا یہ شبہ اور یہ جو اس نے ہمارے ذہن کے اندر تھوڑا سا گھر کیا ہے، اس کو برطرف کیا جائے. عزاداری کہتے کسے ہیں؟ عزاداری وہ عزاداری نہیں ہے کہ جو لوگوں کی محتاج ہو. یہ وہ عزاداری نہیں ہے کہ جو پڑھنے والے کی محتاج ہو.
اگر ایک انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہو، مقصد امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ایک مرتبہ حسین کا نام لے اور ایک آنسو آ جائے، اس آنسو کے بدلے میں جنت واجب ہے۔ لیکن اگر میں مجلس کروا رہا ہوں، کوئی مجلس کرواتا ہے کہ مجلس تب قبول ہوگی جب ساؤنڈ اچھا ہوگا، یا مجلس تب قبول ہوگی جو لنگر یا تبرک اضافی ہوگا، زیادہ ہوگا، اچھا ہوگا، پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تو تب یہ میری مجلس قابل قبول ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں تو قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دراصل اپنی شہرت کے لیے، اپنے نام کے لیے عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کر رہے ہیں۔ اس میں خشنودی ائمہ معصومین علیہ السلام شامل نہیں ہے۔ اگر یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور ہر سال یہ آتی ہے، ہم اگر اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو کچھ پے کرتے ہیں، منتھلی پے کرتے ہیں، اور جب سال کے بعد رزلٹ آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے ٹیچر صاحب یہ میرا بچہ 1 سال آپ کی خدمت میں رہا ہے، تو بتائیے کہ میرے بچے نے حاصل کیا کیا۔ حالانکہ پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا آپ نے وقت کیوں ضائع کیا۔ ہم کس سے پوچھتے ہیں؟ استاد سے، ٹیچر سے، کہ یہ کیوں ایسا ہوا، میرے بیٹے نے کچھ حاصل کیوں نہیں کیا۔ اپنے بیٹے کے اوپر نہیں نظر دوڑائیں گے۔ اگر ہم سکول کے بچے کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں اگر ہم قابل فکر ہیں تو ہمیں عزاداری مظلوم کربلا کی خاطر، اس مدرسے، اس یونیورسٹی کی خاطر ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا، یہ چند ایام جو میری زندگی میں آئے ہیں، آیا میری زندگی میں کوئی تبدیلی بھی آئی ہے یا نہیں؟ اگر تبدیلی نہیں آئی تو پھر سوچنا ہے جو پڑھنے والا وہ پڑھ کے کیا گیا، اگر میں سننے والا بیٹھا تو کس حالت میں نے سنا۔ عزیزان، جب یہ سوچ لیا نا کہ جو پڑھنے والا ہے اس نے کیا پڑھا، اگر اس نے غلط پڑھا ہے تو پھر اس سے سوال کیا جائے۔ دراصل ہم سے یہ چیز ہی چھین لی گئی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات تو آپ نے سوچنا نہیں ہے، دوسرا بس ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت آپ کے دل میں ہو، آپ جنت آپ کے لیے ہے۔ دراصل یہ دھوکے میں رکھا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مفاد آپ کے ساتھ منسلک ہے، میرا مفاد آپ کے ساتھ، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے مجھے اچھا تبرک یعنی اچھی نیاد آپ نہیں دیں گے۔ جب اچھی نیاد نہیں دیں گے تو میں تو اچھی نیاد کے لیے آپ کو راضی کرنا چاہوں گا، اور یہ وہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ راضی کرنے کی خاطر ہم نے قوم کی فکر کو برباد کر دیا۔ ہم اگر سوچیں ہمارے معاشرے میں ہم اتنے محرم ہماری زندگی میں آئیں، اتنی مجالس کو ہم نے سنا، عزیزان میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، میری زندگی میں نماز شب بھی قضا نہ ہو، میری زندگی میں کوئی عزاداری مظلوم کربلا کی مجلس بھی کوئی قضا نہ ہو، اور جب میں گھر جاؤں میرے ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک ہی اچھا نہ ہو، کیا مطلب ہے؟ پھر آپ کون سی نماز پڑھ کے آئے ہو؟ پھر آپ کون سی مجلس کو سن کے آئے ہو؟ عزیزان پھر یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد پہ۔ آپ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پیغمبر فرماتے ہیں کیا؟ الایمان عقد بالقلب۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان وہ چیز ہے، عقد بولتے ہیں جو ہم عقیدہ بولتے ہیں، عقیدہ، عقد، عقدہ یعنی گرہ لگانا، یعنی اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دینا۔ بالقلب کیا ہے؟ ایمان وہ چیز ہے جو ایمان کے ساتھ کس کو باندھا جائے؟ دل کو۔ ہماری بہت زیادہ مشکلات اسی میں حل ہو جائیں گی۔ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا الایمان عقد باللسان؟ یعنی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان کو اگر آپ زبان کے ساتھ تکرار کرتے جائیں، زبان کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دیں
تو آپ کا ایمان مکمل ہے؟ نہیں، پیغمبر نے فرمایا الایمان عقد بالقلب، دل کے ساتھ۔ اگر میں زبان کے ساتھ کہتا پھروں کہ جناب آپ ماں باپ کا احترام کیجئے، ماں باپ کا احترام کیجئے، نماز پڑھیے، آپ اپنا اچھا اخلاق اپنائیے، آپ معاشرے میں جب چلیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا محب ہے، یہ تو میں زبان سے تکرار کر رہا ہوں، میں اپنے عمل سے کب تکرار کروں گا؟ میں اپنے عمل سے کب دکھاؤں گا کہ صاحب امامہ، صاحب کردار؟ اگر میں نے نمونہ عمل ہی نہیں بننا، یہ تو میں پھر دل سے کچھ اور ہوں اور زبان سے کچھ اور۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیا میں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کر لیا؟ میں نے اپنے آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ متمسک کر دیا۔ اب یہ گرا تو میں نے لگائی ہے، اب یہ جتنی مضبوط ہوتی جائے گی تعلق اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ جب یہ گرا ہی دل سے نہیں ہے، یعنی یہ گرا ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت جو گرا ہے وہ ہے زبانی، جب وہ زبانی ہے اس کا مطلب ہے وہ گرہ مضبوط نہیں ہے۔ جب تعلق مضبوط نہیں ہے تو وہ محبت کا دم مجھے کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ رسی مضبوط ہے، میں نے اس کو تھاما مضبوط نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ۔ پہلی بات یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے تعلق کو مضبوط بنانا ہے۔ آگے سے مشکل نہیں ہے، مجلس میں مشکل نہیں، ذکر میں مشکل نہیں ہے، خدا کے ذکر میں بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت میں ساری عبادات کو بھی انجام دیتے ہیں لیکن پھر ہماری زندگی میں مشکلات، کیا مطلب؟ ہم کر رہے ہیں لیکن زباناً، میں اب آپ میں بات کروں کہ وہ بعید نہیں ہے لیکن میں یہاں پہ بات کر سکتا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ۔ خطیب تب تک خوش نہیں ہوتا کہ جب تک کوئی آگے نعرے نہ لگے، کوئی آگے یعنی کوئی 500,000 بندے کا مجمع نہ ہو۔ ذکر ائمہ معصومین علیہ السلام تعداد کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اگر مجلس خلوص کے ساتھ ہو تو اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، چاہے ایک بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے لیے تعداد جو ہے نا وہ قابل معتبر نہیں ہے۔ آپ جتنے میرے لیے، آپ اگر 15 سے 20 افراد 10 افراد بیٹھیں، 10 افراد نہیں، میرے سامنے 10 خاندان بیٹھے ہیں، تو میں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب یہاں پر کیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے تعلق کو کیسے رکھنا ہے، یہ میری ذات کے ساتھ منسلک ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اگر میں نے تعلق رکھنا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرو۔ نماز اگر آپ کی ادا ہے، ہر چیز آپ کی ادا ہے، لیکن کوئی آپ کا دوست آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے ناراض، یقین مانیے کوئی بندہ آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذکر میں گریا بھی کیا، لیکن آپ کی ماں ناراض ہے، یقین مانیے آپ کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ الایمان عقد بالقلب، قلب کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، فلان بندہ بڑا ایماندار ہے، فلان بندہ بڑا کوئی بے ایمان ہے، یعنی اس کا کوئی ایمان ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ زبان سے کچھ اور، دل سے کچھ اور۔ اب میں آپ کے سامنے اگر کہوں کہ مولانا صاحب تو بڑے خلوص کے ساتھ مجلس پڑھتے ہیں، اور جب مولانا صاحب کے سامنے اگر 5 بندے ہوں اور مولانا صاحب کے تو دل سے پوچھا جائے کہ اس کے اوپر کیا بیت رہی ہے، یہ منافقت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی مرتبہ مرضی اللہ اللہ کر کر شہید بھی ہو جائے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اب یہاں پر
حکیم لقمان نام سنا ہوا ہے، دل اور زبان، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ حکیم لقمان وہ جس دور میں تھے، کسی کے غلام تھے، کسی کے غلام تھے۔ اس زمانے میں حکیم لقمان کا صاحب یعنی مالک یعنی حکیم لقمان جس کا غلام تھا، کچھ امراء اکٹھے ہوئے، ہر بندے نے اپنے اپنے غلام کی تعریفیں باندھنا شروع کی کہ میرا غلام جو ہے وہ بڑا ہی ماشاءاللہ قابل اعتماد، قابل اطمینان، اس میں کوئی مشکل نہیں، جب اس کو آواز دی جاتی ہے بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی تمیز کے ساتھ وہ میرے سامنے پیش ہوتا ہے، اور جس طرح کہتا ہوں اسی طرح اچھے انداز میں وہ کام کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے غلام کی تعریف کر رہا ہے۔ حکیم لقمان کا جو مالک صاحب جو تھا، اس نے اپنے غلام کی یعنی حکیم لقمان کی تعریف کرنا شروع کی۔ اتنی تعریفیں کی کہ سننے والوں نے کہا پھر ہم چاہتے ہیں کہ حکیم لقمان سے ملاقات ہو۔ اب عمراء کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں آپ کے غلام کے ساتھ ہماری ملاقات ہو۔ وقت طے ہوا کہ کل آپ دوپہر میں آ جائیے، میں آپ کو اپنے غلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ وقت طے ہوا، حکیم لقمان جب وارد محفل ہوئے، اچھا لباس، خوشبو لگی ہوئی، بال سنورے ہوئے، خوبصورت چہرے کے ساتھ حکیم لقمان جب وارد ہوا نا، اب مالک نے کہا یہ ہے وہ میرا غلام، اچھا اس سے کچھ دیر کے لیے ہمارے سپرد کر دو، ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، جو آپ نے جو اس کی اتنی تعریف کی ہے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کے حوالے۔ حکیم لقمان جو کچھ کہیں آپ نے اس کو انجام دینا ہے۔ اب جب اس کے حوالے ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، ہم چاہتے کہ تو اپنے ایک مالک کی کوئی ایک بھینس کو ذبح کرو۔ کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے مالک کی ایک بھینس کو ذبح کر دو۔ حکیم لقمان نے ذبح کر دیا۔ اچھا آپ نے ذبح کر دیا، ہمیں اس گوشت میں یعنی اس کے پورے جو حصے میں آپ اس طرح کو حکیم لقمان جو سب سے بہترین چیز ہے نا وہ ہمارے لیے لے کے آؤ۔ اچھا اب حکیم لقمان واپس آئے اور انہوں نے جو بھیڑ کے حصے نکالے وہ دو تھے۔ کیا نکالا؟ دل اور زبان۔ کیا نکالا؟ دل اور زبان۔ جب لے کے آئے، اچھا یہ سب سے بہترین، اچھا آپ کی نظر میں یہ سب سے بہترین ہے، اب جو سب سے بدترین حصہ ہے وہ اس کو لے کے آؤ۔ حکیم لقمان واپس پھر انہی چیزوں کو اٹھایا، پھر انہی چیزوں کو دل اور زبان کو اٹھایا، لے کے آ گئے محفل میں، اور پھر جہاں پہ عمراء بیٹھے تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ جناب کیسا یہ اتنی تعریفیں، اس میں تو عقل نہیں ہے، ہم نے کہا تھا کہ سب سے اچھی چیز لے کے آؤ، دل اور زبان لے کے آیا، ہم نے کہا بدترین چیز لے کے آؤ، یہ پھر دل اور زبان لے کے آیا۔ مالک کے پاس پہنچے، صاحب کے پاس پہنچے، کہا کہ جناب بڑی آپ نے تعریفیں کر لی اپنے غلام کی، تو یہ صورتحال ہے ان کی، ہم نے کہا سب سے اچھی چیز لے کے آؤ، یہ زبان اور دل لے کے آ گیا ہے، ہم نے کہا سب سے بدترین چیز لے کے آؤ، دل اور زبان لے کے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے سوال نہیں کرو، جس سے کہا ہے اسی سے اس کا جواب طلب کرو۔ اب حکیم لقمان کو بلایا گیا، کہا حکیم صاحب بتائیے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں سنو، جب آپ نے کہا تھا نا کہ سب سے اچھی چیز لے کے آؤ، میں دل اور زبان لے کے آیا، دراصل یہ واقعاً اچھی چیز ہے تب اس وقت جب انسان کا دل اور زبان ایک ہو تو، یعنی اگر انسان ائمہ معصومین علیہ السلام کی محبت کا دم زبان کے ساتھ بھرتا ہو، دل کے ساتھ مطمئن نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ مضبوط نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ ایک جیسے جو زبان سے تکرار کر رہا ہو وہی دل اس کو قبول کر رہا ہو، یہ سب سے اچھا، یہ سب سے اچھا۔ آپ نے کہا سب سے بدترین لے کے آؤ، تو یہی وہ چیز ہے جو بدترین ہے۔ کیسے؟ جب اللہ اللہ کرتا رہے انسان اور توکل ہو لوگوں کے اوپر،
دل کہے اللہ تو میری مدد کرے گا نہیں، میری تو مدد لوگ کریں گے۔ ارے جو لوگ خود کسی دوسرے کے محتاج ہیں وہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ تو دل اور زبان سب سے مہم چیز، بننے میں آئے تو سب سے اچھی، بگڑنے پہ آئے تو سب سے بدترین۔ اگر ایک ہو جائے تو اللہ تک پہنچا دے، اگر ایک نہ ہو تو شیطان کے ساتھ ہمیں کھڑا کر دے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور ماہ محرم آیا ہے۔ عزاداری مظلوم کربلا واقعاً ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر سوچنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا کیسے اور اپنی زبان اور دل کا رشتہ کیسے قائم کرنا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ عزاداری مظلوم کربلا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے اگر دل کے ساتھ قبول کریں تو، اگر دل کے ساتھ آنسو بہائے تو، اگر دل کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل میں خوش ہوں تو۔ یہ چیز نہیں کہ دل اور زبان کا اگر رشتہ تعلق اگر زیادہ مضبوط ہو تو انسان کو کچھ نہ کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ آپ پیغمبر اکرم یعنی اگر آپ یقین مانیے ہمارے معاشرے میں اگر انسان زبان سے کچھ اور کہے اور ایک مرتبہ یعنی ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ اور بات کہی اور پھر اس کے متبادل اس کے اپوزٹ کچھ اور میں نے جا کے کر کے دکھایا، ادھر میں نے آپ کے سامنے کہا شراب حرام اور خود جا کے شراب کی محفل کو انتخاب کیا، کیا مطلب؟ منافقت ہے۔ آپ کیا کہیں گے اسے؟ یہ زبان کا ایک نہیں ہے، یہ زبان کا ایک نہیں، یعنی قابل اعتماد انسان رہتا نہیں۔ اور دل اور زبان کا رشتہ ایک ہو جائے تو اللہ اس کو اپنے معاشرے میں عزت بخشتا ہے، چاہے رشتہ دار نہ بھی ہوں تو۔ آپ زبان سے بھی کر کے دکھائیے اور دل سے لوگوں کو پتہ چلے، حالانکہ دل کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ زبان سے جو اس نے کہا ہے اس کو کر کے دکھایا ہے۔ یعنی اگر اس نے کہا ہے کہ شراب حرام ہے تو یہ واقعاً شرابیوں کے نزدیک بھی نہیں جاتا، یا باقی بھی اور چیزیں، تو اللہ اس کو عزت بخشتا ہے، معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، معاشرے میں اس کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کی طرف سفر شروع کیا، اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے کس طرح ظلم کیا۔ اب جو طائف کے لوگوں کو پتہ چلا نا کہ فلاں ایک نبی ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے دعوت تبلیغ کے لیے، تو انہوں نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا۔ پیغمبر بہت کم تعداد میں اپنے اصحاب کے ساتھ طائف کی طرف آ رہے تھے۔ ایک جاسوس جب راستے میں ملا پیغمبر کو، کہتے ہیں آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف کروائیے۔ کہا میں اللہ کا نبی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ طائف کی طرف۔ کیا کرنے؟ تبلیغ کرنے، دعوت پہ ایمان کی طرف میں نے دعوت دینی ہے۔ اچھا، یہ جاسوسہ واپس پلٹے، کہا جناب جس بندے کا آپ کو انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کچھ عمراء نے کیا کیا؟ کہا کہ طائف کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیجیے اور ان کا استقبال کریں۔ وہی ہوا، پتھر برسائے گئے۔ ایک لڑکی، ایک خاتون اب پیغمبر کے سامنے آئی۔ پیغمبر نے فرمایا تو فلان بندے کی بیٹی ہے، تو نے فلان اپنے عالم کے ساتھ سامنے درس حاصل کیا ہے، اور ایک آپ کے ذہن میں سوال تھا جو اس سوال کا جواب آپ کو ابھی تک نہیں ملا۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ میرے پاس ہے کہ جو آپ نے کہا تھا نا فارقتنا، یعنی فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل کو جدا کرنے والا آئے گا، وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ جو نشانی آپ کو چاہیے بتاؤ، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ پیغمبر سے اس نے سوال کیا، پیغمبر نے جواب دیے۔ وہ بہت عالمہ تھی،
اس نے کہا دراصل میری طائف والوں کے ساتھ یہ ڈیل ہوئی تھی کہ جو میں سوال کروں گی اگر اس نے جواب دے دیے تو میں ایمان لے آؤں گی اور آپ لوگ بھی ایمان لائیں گے. کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے اوپر ایمان لے کے آ گئی, میں آپ کے اوپر ایمان لے کے آ گئی, اب کیا کرنا ہے؟ اب میں جاتی ہوں طائف کی طرف, اپنے لوگوں کی طرف, ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی ایمان لے آئیے. صلوات پڑھیے. آپ رکیے میں جاتی ہوں. اب جب اس نے کہا نا اپنے لوگوں کے سامنے آ کر کہ میں اللہ کے نبی پر ایمان لے آئی ہوں, تو سب سے مشکل اس کے باپ کو ہوئی. اس کے باپ نے کہا خبردار تو ایسا کام نہیں کرے گی. اس نے کہا میں عالمہ ہوں, میں آپ سے زیادہ علم رکھتی ہوں, میں نے اپنے سوال کیے, مجھے ان سوالوں کا جواب ملا, میں ایمان لے آئی ہوں. کہا اس سے 10 اٹھا لو, اپنا ہاتھ اٹھا لو, اپنا ایمان اٹھا لو, آپ کو میں اجازت نہیں دیتا. کہا یہ ہو نہیں سکتا. اب اس کے باپ نے, سگے باپ نے کچھ جوانوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو پکڑو, زمین کے اوپر لٹا دو. کرنا کیا ہے؟ اس کو سختی کے ساتھ زمین کے اوپر رکھو اور اس کو تھوڑی سی سزا دو, ہو سکتا ہے یہ بدل جائے. اب جب یہ اس کو سزا تھوڑی سی ملی, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اے یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس سزا کے بدلے میں آپ سے ایمان اٹھا لوں, نہیں ہو سکتا, میری چاہے جان بھی نکل جائے. جب یہ جملہ کہا نا, اب اس کے باپ نے کہا لوہے کی میخیں لو, اس کے ہاتھوں میں گاڑ دو. اب ایک ہاتھ میں یا رسول اللہ اللہ اکبر, میری جان آپ پہ قربان. اس نے کہا دوسرے ہاتھ پہ بھی, پھر اس نے کہا اللہ اکبر, میری جان آپ پر قربان. اب اس کے باپ نے کہا اس کی آنکھ میں لگاؤ. حالانکہ کہتی کہ ہائے میری آنکھ, ہائے مجھے درد, ہائے میں اتنی مشکل میں پھنس گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان, دوسری آنکھ. پھر یہی جملہ, آخر تک اس کی جان نکال لی گئی. اگر ہمارے تھوڑے سے مال کو اگر مشکل بن جائے, ہم اپنا مذہب چھپا لیتے ہیں. اور باپ اذیت دینے والا کون ہے؟ باپ. کہا اس کو قتل کر دو, قتل کیا. اب کیا حکم آیا؟ کہا اس کی لاش کو ان کی طرف یعنی نبی کی طرف پھینکو. اب جب اس کی لاش کو پھینکا, کہا یہ وہی ہے کہ جس نے سب سے پہلے آپ پر ایمان لایا تھا, اس کا یہ صلہ ملا ہے, ہم نے اس کو قتل کر دیا. اب اللہ کا نبی کہا کیا اچھا آپ نے اسے قتل کر دیا ہے, اب دیکھو میں اس کو کیا انعام دیتا ہوں. اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا جبریل, کہا یا رسول اللہ یہ عام مستور نہیں ہے, اسے مکہ سے اپنی پھپھی صفیہ کو بلائیں, اس کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ غسل و کفن اور اس کے دفن کا اہتمام کریں. بلایا گیا, پیغمبر اکرم نے اپنی عبا اوپر ڈالی. جب پاؤں تھوڑے سے ننگے ہوئے, تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کئی گھاس یعنی اس کا پردہ انجام دیا جا سکے, پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. اصحاب کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ آرام سے بیٹھ جائیے, ہم کرتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں نہیں, یہ وہ مستور ہے, اس کے لیے میں جو کچھ کرنا پڑا میں نبی کروں گا. وہی ہوا, اور حضرت صفیہ آئی, غسل و کفن ہوا, وہیں پہ دفن کرنا چاہا. پھر جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہاں پہ دفن مت کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی لوگ اس کی نبش قبر کریں اور اس کی بے حرمتی کریں. آپ انہیں لے کے جائیے جنت مکہ میں, آپ لے کے جائیے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلو میں اس کو دفن کریں, آپ وہاں پہ لے کے جائیے. اب پیغمبر طائف سے یعنی 40 کلومیٹر سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے, اب اس کی لاش کو, اس کے جسد مبارک کو مکہ میں لایا گیا. کہاں پہ دفن ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پہلو میں. اب یہاں پر پیغمبر نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ اس کا جنازہ بھی پڑھا, اپنی عبا کے ساتھ اس کا پردہ بھی کیا, جنازہ پڑھایا بھی, تلقین بھی کی. کیوں؟ اس لیے کہ جب زبان کے ساتھ اعتراف کر رہی تھی تو دل میں کوئی شک اور شبہ نہیں تھا. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ. تو یہ سب سے پہلے یہی چیز دل اور
زبان کا رشتہ اگر مضبوط ہو جائے تو یقیناً ائمہ معصومین علیہ السلام ہماری قبر میں ہمارے استقبال کو آئیں گے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو یقین جانیے کچھ اور تو ہو سکتا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام ہماری مدد کو نہیں آئیں گے۔ عزیزان، یہ ماہ محرم بڑا کوئی عجیب محرم ہے، بڑا کوئی عجیب مہینہ ہے۔ اس ماہ سے، اس ماہ محرم سے ہمیں درس حاصل کرنا ہے قربانی دینے کا۔ زبان کے ساتھ اگر ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حسین، یا علی، ہماری جان آپ پر قربان، تو یہ عملاً بھی ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے وقت کا امام آئے اور میں دنیا کی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں اور میں کہوں کہ ابن رسول اللہ رک جائیے، میں ابھی اپنا یہ کام انجام دے لوں۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ ہم دل اور زبان کے ساتھ، اس کے مضبوط رشتے کے ساتھ امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، تو اس کے لیے انسان کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہی قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ قربانی جب انسان تنہا ہو تو تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، مرد ہو تو تھوڑا سا آسان ہوتا ہے قربانی دینا، چاہے جان ہی دینی پڑے، کیونکہ ساتھ میں کوئی مستور نہیں ہوتی، ساتھ کوئی بہن نہیں ہوتی، ساتھ میں کوئی بیٹی بھی نہیں ہوتی۔ ہم جاتے نا زیارات پہ، جو گئے ہیں خدا قبول کرے، جو نہیں گئے اللہ ان کو موقع دے۔ جب انسان کی کسی حرم میں، کسی امام کے حرم میں آخری رات ہونا، تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ میری آخری رات ہے، میں اس امام کی خدمت میں رہوں، میں باہر نہ گزاروں، یہی رات میں اپنے امام کے سامنے رہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا نا اب میں مدینہ چھوڑنے والا ہوں، اب مجھ سے مدینہ میں رہا نہیں جائے گا، اب یہ تھی تو آخری رات۔ اب یہاں پہ تاریخ کہتی ہے امام حسین علیہ السلام کبھی نانا کی قبر پر، کبھی اپنی ماں کی قبر پر جاتے تھے، یا رسول اللہ میرے نانا جان، اب تمہاری امت مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، ماں زہرا اب تمہارا بیٹا اب مدینے میں نہیں رہ رہا، میں جا رہا ہوں اور واپس بھی پلٹ کے میں نے نہیں آنا، اماں او میرا نانا میں جا رہا ہوں اور اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، میرے ساتھ میری بیٹیاں بھی ہیں، ارے میں جا رہا ہوں اور میں واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا۔ اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام جب نانا کی قبر میں تھے نا، تو ایک مرتبہ آنکھ لگی امام کی اور پیغمبر ہے کہا بیٹا اب آپ نے سفر اختیار کرنا ہے، یہ سفر آسان نہیں ہے، آپ نے اس سفر میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا ہے، آپ نے اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، آپ نے اپنے جوانوں کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، آپ نے اپنے ششمہ علی اصغر کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ ہاں یہاں پر آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوگی، آپ کے سامنے آپ کے بھیا عباس کا لاشا ہوگا، آپ کے سامنے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی ہوگی، آپ کے سامنے علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے، یہیں پہ مشکلات ختم نہیں ہوگی۔ اے بیٹا حسین، تیرے جانے کے بعد پھر آپ کی بہنوں کا امتحان شروع ہوگا۔ اجرکم علی اللہ یہاں پر تھا نا، اب امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، جب یزید نے حاکم مدینہ سے کہا نا حسین سے بیعت لو، اگر بیعت نہیں کرتا تو قتل کر دو، اب امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچا، رات کے وقت امام حسین علیہ السلام 30 ہاشمیوں کے ساتھ حاکم مدینہ کی طرف جانے لگے۔ یہاں پر میں کہتا ہوں حضرت عباس تھوڑا سا آگے چلے، یہ جملہ بڑے آرام سے کہہ رہا ہوں سمجھنا آپ۔ جب مولا عباس امام حسین علیہ السلام سے چند قدم آگے گئے نا، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس مجھے یہ بتاؤ آج اس سے پہلے آپ کبھی آگے نہیں آئے،
آپ جب بھی چلتے تھے میرے پیچھے چلتے تھے، آج وجہ کیا ہے؟ آپ مجھ سے 1-2 قدم آگے ہیں۔ عباس نے فرمایا مولا پہلے کچھ دور اور تھا، مولا پہلے کچھ وقت اور تھا، اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں پہ کون ایسا ہے جس کی آنکھ آپ کے سامنے اٹھے، میں اس کی آنکھیں نہ نکال دوں۔ جب عباس نے جو جملہ کہا نا، امام حسین فرماتے عباس اتنا جلال، عباس آپ کو اتنی میری پرواہ ہے، عباس آپ کو میرا اتنا خیال ہے، ارے عباس جب آپ چلے جائیں گے تو میرا خیال کون پوچھے گا؟ عباس تیرے جانے کے بعد لاکھوں مجھے مارنے والے ہوں گے، تیرا حسین اکیلا ارے ظلم کو برداشت کرنے والا ہوگا۔ یہی ہوا، مولا کہہ رہے ہیں مولا عباس جب آپ چلے جائیں گے نا، تیرے جانے کے بعد بڑے آرام کے ساتھ تیرے اس امام کو لوگ ماریں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرا اللہ تو یہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت کا واسطہ، میرا اللہ ہماری اس کلیل سی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرا اللہ اس ذکر کے سکتہ میں میرا اللہ ہمیں زبان اور دل کے ساتھ آئمہ معصومین علیہ السلام کی محبت کا دم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ